السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق کی انتہا دیکھو، انسانوں کی منصوبہ بندی کچھ مگر کائنات تشکیل دینے والے کی تدبیر اکثر کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے گھر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں آپ کی بار حاضری میں خاصی تاخیر ہو گئی تھی۔ سوچا تھا کہ اپنے ایک زیر کار منصوبے کو پایا تکمیل پہنچا کر حاضری دینے جاؤں گا، مگر ایک سہانی شام میرے درینہ دوست اور معروف صحافی جناب صغیر قمر کا فون آیا کہ مدینے سے بلاوا ہے، تیاری کریں۔ عرض کی کچھ کام نپٹا کر 1-2 ماہ بعد چلیں گے۔ اگلے دن ان کا پھر فون آ گیا کہ 2 بار خواب میں کوئی بزرگ آ کر کہہ گئے ہیں کہ مدینے پہنچو اور شکیل کو ساتھ لے کر آؤ، ایک گناہ گار اور ایسا فرد جس کے اعمال کی پوٹلی میں کچھ نہ ہو۔ یہ سن کر کیسے رک سکتا تھا۔ اس بار پہلا پڑاؤ مدینے ڈالا۔ امام سفر نے مکہ کی نسبت زیادہ دن مدینہ منورہ میں قیام کے لیے مختص کیے۔ ان کا اظہار یہ تھا کہ مکہ میں اللہ کی جلال و لید کے سبب ایسا کیا۔ اپنی حالت اس بار عجب تھی۔ اللہ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر دل کی تہوں تک پہنچنے والا قرار اپنی جگہ، مگر اول و آخر اس بات کا خوف رہا کہ جس شخصیت سے متعلق اللہ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، خدا نے ان کے دل تقویٰ کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش و اجر عظیم ہے۔ جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اس صورت میں فرمایا کہ نبی کے قدم سے آگے قدم بھی نہ بڑھو۔ وہاں ایک طرف عشق نبی سے سرشار مگر بے احتیاطی کا شکار دیوانوں کو اپنے ٹیلی فونوں کے ذریعے فلمیں بناتے اور غول غپاڑا کرتے دیکھ کر دل کٹتا رہا، دوسری جانب ہر لمحے اس بات کا خدشہ رہا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کوئی گستاخانہ عمل سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی بنا پر سب کچھ غارت ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب بھی بیٹھتے یہی ذکر ہوتا کہ کتنے خوش بخت تھے وہ لوگ جنہوں نے آپ کا دور پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزانے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے پہلے کہتے ہمارے ماں باپ آپ کا قربان۔ احد کے میدان پہنچے جہاں تاریخ کا فیصلہ کن مار کا ہوا، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ ظالم ہندہ نے چبا ڈالا تھا۔ میں اپنا کلیجہ تھام اسی مقام پر کھڑا تھا۔ ایک جانب 70 شہداء کے مرکز ہیں، سید الشہداء مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن حجش جیسے نابغہ روز ہیرے تہ خاک سو رہے ہیں۔ جبل احد کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوا تو چشم تصور میں جہاد کی فلم چلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق زار سیدنا سعد بن ابی وقاص کفار پر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ 1000 سے زائد تیر چلا چکے تھے اور دشمن کا حملہ شدت اختیار کر گیا۔ دشمن کے تیر نبی برحق کی جانب بڑھنے لگے۔ سعد نے دشمنوں کے تیروں کو اپنے ہاتھ اور سینے سے روکا۔ اللہ کے محبوب نے ترکش سے تیر نکال کر سعد بن ابی وقاص کے سامنے رکھتے جاتے اور فرماتے آئے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاؤ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کی زبان مبارک سے نکلے یہ الفاظ کسی اور فرد کے لیے کبھی نہیں سنے۔ مسجد نبوی کے دالان میں جب بھی بیٹھتا اذان کے چبوترے پر نظریں جم جاتی، یوں تو خوش الحان مؤذن کی اذان سے ناقابل بیاں سکون ملتا، مگر بلال نظر آتے نہ روح بلالی محسوس ہوتی۔ دالان میں ہی حضرت بلال کے مصنف سید سلیم گیلانی بہت یاد آئے، جو جناب بلال سے متعلق خوبصورت کتاب تحریر کر کے آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کر گئے۔ وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری جناب دانیال گیلانی بھی جناب سلیم گیلانی کے فرزند ارجمند ہونے کے ناطے مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سیدنا بلال بارہا یاد آئے۔ آپ کے انتقال کے بعد جناب بلال مدینہ چھوڑ گئے تھے کہ آپ کے بغیر آپ کے شہر میں جینا محال تھا۔ بہت بعد حضرت بلال کی مدینہ آمد کا غول ہوا، دھائی مچ گئی کہ آج رسول امین کے مؤذن سیدنا بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر حضرت بلال سے درخواست کی اللہ عز و جل کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے دوستو یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ حضور کی حیات زہری میں اذان دیتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کسے دیکھوں گا، مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لو، اگر وہ آ کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور کے اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔
یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دے جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے جگر پارا ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار مبارک میں رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین مجھے لے چلو، جہاں کہو گے اذان کہہ دوں گا۔ حضرت حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں یہ عجب غم اور صدمے کا وقت تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلال کی آواز سن کر حضور کی دنیاوی حیات مبارکہ کا سماں باندھ گیا۔ بلال کی اذان سن کر مدینہ منورہ کے بازار اور گلی کوچوں سے لوگ مسجد میں دیوانہ وار جمع ہوئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا، پردہ دار عورتیں باہر آ گئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ جس وقت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، ہزارہا چیخیں ایک دم نکلیں۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، عورتیں روتی رہیں، بچے اپنی ماں سے پوچھتے تھے کہ تم بلاؤ بلال، مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے رہے، پھر ملک شام چلے گئے۔ اس واقعے کو یاد کر کے عجیب سوچوں میں مبتلا رہا کہ عشق کی وہ کیا انتہا تھی، اور آج کیا بے حسی کے نام پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار سنتے ہیں، مگر روح اور جسم پر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ حکمران ہوں یا عام امتی روضہ رسول پر کھڑے ہو کر سلام تو پیش کرتے ہیں، عشق کے رسول کے دعوے بھی بہت، مگر آپ کی چھوڑی شریعت کہیں نافذ نظر نہیں آتی۔ پھر یہ عشق ہے یا اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ؟ سوچنے کا مقام ہے، کیا دھوکہ باز دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اور خدا ان حکمرانوں کو معاف کر دے گا جو اس کے پیغمبر کی شریعت کو بے توقیر کرتے رہے۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔